رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رمضان کے آخری ایام داخل ہو چکے ہیں. کل میں نے یہ بات کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ وہ رمضان کے آخری ایام میں، آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ مجاہدہ کیا کرتے تھے. پورا رمضان بہت عبادت میں اپنے آپ کو لگاتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے وغیرہ، لیکن آخری 10 دنوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، سب کو ترغیب دیتے تھے کہ آخری ایام ہے، ان سے فائدہ اٹھا لو. تو ہم کو بھی چاہیے کہ آخری ایام ہے، فائدہ اٹھا لیں، جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. یہ رمضان اب 1 سال سے پہلے نہیں آئے گا، اور اس کو بھی کس نے دیکھا ہے؟ زندگی کس کی اللہ نے دی ہے، کس کی زندگی اللہ نے نہیں لکھی اگلے سال میں. تو جب تک زندگی ہے، یہ رمضان اللہ نے دیا ہے ہماری زندگی میں، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، محنت کر لیں، نیند کم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا ایگزرٹ کر لیں، تھک جائیں، کوئی بات نہیں ہے. سب سے بڑی چیز آخری ایام میں وہ ہے لیلۃ القدر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا سورۃ القدر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کہ میں نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور اس کی تخصیص کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ لٹرلی بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں، یا پھر عربی زبان کے اندر 1000 کا جو لفظ ہوتا ہے وہ بہت کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ بہت مہینوں سے بہتر ہے، ایک رات بہت مہینوں سے بہتر ہے. اور اس کو لٹرل لیں تو 1000 مہینے تقریباً 83 سال 83 ایئرس سے زیادہ بنتے ہیں. تو ایک رات کی عبادت 83 سال 83 ایئرس سے زیادہ کی عبادت شمار کی جاتی ہے. ہم میں سے اکثر کی عمر 83 سال نہیں ہوتی، لیکن ایک رات اگر انسان کو مل جائے تو 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا انسان کو اجر مل جاتا ہے. اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اترتے ہیں، اور وہ لوگوں کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، لوگوں سے سلام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. تو یہ رات بہت مبارک رات ہے، اور یہ رات آخری 10 دنوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اور ایک حدیث کے مطابق طاق راتیں جو آڈ نائٹس ہیں ان میں سے ایک رات ہے، یا تو 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29، 21 23 25 27 یا 29، رائٹ. تو اگر کل 21واں روزہ ہے تو آج کی رات 21ویں رات ہوگی، اگر کل 23واں روزہ ہے تو آج کی رات 23ویں رات ہوگی. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے. ہم میں سے کئی سمجھتے ہیں کہ صرف 27ویں کی رات ہے، ہم باقی راتوں میں محنت نہیں کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پوری جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر محنت کرنے کی ایک وجہ لیلۃ القدر کا تلاش کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے بتایا کہ لیلۃ القدر کب ہے، اور پھر ان کی میموری سے بھلا دیا حکمت کی وجہ سے کہ لوگ تلاش کریں، محنت کریں اس رات کو ڈھونڈنے میں. تو پلیز ہم کوشش کریں کہ یہ 5 راتیں کم از کم بہت ایکسرٹ کریں، کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں، دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں. غرض یہ کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو وہ اس رات میں کریں، لیکن دعاؤں کا بہت ضرور اہتمام کریں. صرف 27 پہ موقوف نہ رہیں. اور کچھ لوگ تو 27 کے بعد سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا ہے، 28 29، اور اگر 30ویں رات بھی آ جائے تو اس کے اندر کچھ عبادت ہی نہیں کرتے. کچھ لوگ تو تراویح بھی نہیں پڑھتے. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. تو 29ویں رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، بلکہ آخری رات جب کل اگلے دن عید الفطر ہو وہ بھی بہت مبارک رات ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. لیکن بہت محنت کریں، آخری 10 دن بہت محنت کریں. اور ایک دعا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھائی لیلۃ القدر میں مانگنے کے لیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اگر میں یہ رات پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ تو بہت معاف کرنے والے ہیں اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، تو مجھے بھی معاف کر دیں۔ اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ دعا ان آخری 10 دنوں میں روزانہ ہی مانگیں، بلکہ ہمیشہ ہی مانگیں انشاءاللہ۔ بہت 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 کوشش کریں ان 10 دنوں میں اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں ہم بات جاری رکھیں گے کل بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کا جو مہینہ رہ گیا باقی، اس میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم۔ آج کے مسائل میں سے کچھ خواتین نے سوال پوچھا کہ جی میرا شوہر وہ اس کو بہت برا لگتا ہے کہ اگر کھانا ٹھیک نہ بناؤ تو کیا میں کھانا بناتے ہوئے روزے کی حالت میں اس کو چکھ سکتی ہوں؟ سب سے پہلے تو میں ان شوہروں کو ہاتھ جوڑ کے ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے فرعون نہ بنے، اللہ کے واسطے فرعون نہ بنے۔ فرعون بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا تھا، قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ وہ فرعون جو سارے لڑکوں کو قتل کروا رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا، دریا سے نکالا گیا اور فرعون اور اس کی بیوی کے پاس لایا گیا، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ کتنا پیارا بچہ ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب یہی فرعون جو سارے لڑکوں کو قتل کرا رہا تھا، اس نے یہ اپنی بیوی کی بات مان گیا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو فرعون بھی اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی بات مانتا تھا۔ فرعون سے بدتر نہ بنے۔ اس کا روزہ ہے بیچاری کا، اس کو کیسے اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ رمضان میں اللہ کی خاطر قربانی دے دیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ٹیسٹ نہیں بھی اتنا اچھا جتنا مجھے پسند ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اس بیچاری کا روزہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میں ان اپنی بہنوں سے، بچیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ایسا ظالم شوہر ہو کسی کا کہ وہ کسی طور پہ نہیں مانے اور کہے کہ نہیں مجھے بالکل ٹھیک ٹیسٹ چاہیے، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم چکھو یا نہ چکھو، تو بس زبان کی ٹپ پہ لگا کے اس کو چکھ لیں اور پھر اس کو تھوک دیں اچھے طریقے سے۔ تو اس حالت میں آپ کے روزے کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ ٹیسٹ کرنا ویسے بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ کراہت ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ چیز ہے، ڈس لائک چیز ہے، الا یہ کہ وہ نگل لیں تب اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ بس آپ اس کو چکھ لیں بالکل ٹپ پہ لگا کے اور اس پر کو اچھی طرح تھوک دیں، آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، پورے کے پورے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بھی اچھے فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایک ایسا انسان بنائے جس سے لوگ محبت کریں، جس سے لوگ قریب آئیں، نہ کہ ایسے بنیں کہ لوگ ہم سے ڈریں اور ہم سے نفرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان كريم